نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک شہر یفتح فیہ ابواب الجنہ۔ آپ صحابہ سے کہتے تھے میرے صحابہ دیکھو برکت والا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب جہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نبی تو خوش ہوتے تھے، صحابہ تو خوش ہوتے تھے، اس امت کے بہترین لوگ دعائیں کرتے تھے، رمضان کے آنے کے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان آتا تھا اس میں عبادت کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تو رمضان کے بعد 6 مہینہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے تو اس کو قبول۔ ان کی نظر میں یہ ویلیو تھی، مگر ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان آئے گا چلا جائے گا، اس کو کوئی فرق نہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 1445 ہجری کا رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے یا دینے والا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پچھلے رمضان کو ہمارے بیچ میں تھے، اس سال نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے۔ اور یہاں پر آپ وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابن ماجہ کی صحیح روایت، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 2 لوگ اسلام لائے، ایک ساتھ اسلام لائے، اور اس دو بھائیوں میں سے ایک بھائی بہت محنتی تھا، دین کے کام میں آگے آگے رہتا تھا، دوسرا کچھ کمزور تھا۔ جو محنتی بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور جو کچھ کمزور تھا وہ 1 سال کے بعد اپنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی، اور نیچرل طریقے سے طبعی طور پر اس کی موت ہوئی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں میں نے دیکھا کہ جو انسان، جب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو پہلے جنت میں لے کے جاتا ہے جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اور جو پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا اس کو بعد میں جنت میں لے کے جاتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، جب میری نیند کھلی میں نے صحابہ کرام سے اس خواب کو بیان کیا، صحابہ کرام نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان دین کے معاملے میں اتنی محنت کیا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، دوسرا اتنی محنت بھی نہیں کرتا تھا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، اس کی نیچرل موت ہوئی تھی، اور شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات اللہ کے پیارے رسول کے کانوں تک پہنچی، کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں طلحہ کے خواب پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے میرے صحابہ کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ طلحہ نے ایسا خواب کیوں دیکھا ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو، جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، الیس قد ادرک رمضان، کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اس نے ایک اور رمضان کا مہینہ پایا۔ آپ نے فرمایا الیس قد صام وصلی وسجد من سجدۃ کذا وکذا، اس ایک رمضان میں اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھی، زیادہ روزہ رکھا اور زیادہ اللہ کی راہ میں سجدہ کیا۔ آپ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا فکان ما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء۔ اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، جب ایک رمضان اس نے زیادہ پایا اور ایک رمضان میں اس نے زیادہ عبادت کی تو دونوں بھائیوں کے درمیان، ان کے درمیان جو دوری ہے وہ زمین و آسمان کی دوری سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ، ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائی، اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رمضان کی قدر کرتے ہیں یا ہم غفلت کی بیماری میں پڑے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ بدنصیب حرم کے پاس بیٹھ کر کے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، ہم میں سے بھی بہت بڑے بدنصیب ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان میں راتوں کو کھا پی کر کے اور دن میں سو کر کے گزارتے ہیں، جن کے رمضان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے روزے کا مقصد لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے روزے سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان بدنصیبوں میں ہم کو شامل نہ کرے۔ غفلت کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ انسان کا دل غافل کیوں ہوتا ہے؟ تو نوٹ کر لو پہلی وجہ،
انسان کا دل غافل تب ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہوتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کو جانے گا، اس کی صفات کو جانے گا، اس کے بارے میں جانے گا، اس کا دل کبھی غافل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ تو جبار ہے، پکڑنے والا ہے، ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی تیز ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ احساس ہوگا یہ دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا کیمرہ تو 24/7 آن ہے، اس کا کیمرہ تو کبھی آف ہونے والا نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کو پہچانے گا، جب اللہ کو جانے گا، اس کے دل سے غفلت کی بیماری دور ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ اسی لیے جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، اور کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، یاتی بھی اللہ، اللہ کا پاور تو ایسا ہے، اللہ کی قدرت تو ایسی ہے، اللہ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا۔ یہاں بیچارہ سمجھتا ہے کہ واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا، براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے موبائل پر جو کال ہسٹری میں جس سے بات کی، میں نے کال ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دیا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ سے بھی چھپا لو گے تمہاری انگلیوں نے کیا ٹچ کیا ہے، تمہارے کانوں نے کیا سنا ہے، اور تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے پاس سب ریکارڈ ہے، اور قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ اوپن ہوگی۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ میرے بندو، قیامت کے دن تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان کہے گا، اے اللہ، میری چمڑی کو بولنا کیسے آ گیا، میری چمڑی کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا، اور ہم سے تو نے کیا کیا ٹچ کروایا اور کیا کیا ٹچ کیا، آج ہم تیرے پول کھولے۔ یہ ہے اللہ کا پاور۔ جلسہ ہو رہا ہے، سڑک پر آپ چل رہے ہیں، ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم جلسے میں جا رہے ہیں، پروگرام میں جا رہے ہیں، مگر آپ کی نظریں کہاں کہاں کا طواف کر رہی ہیں، آپ کی نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہے، کس کس مناظر کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو جتنا جانیں گے میرے بھائی، غفلت کی بیماری اتنی دور ہوتی چلی جائے گی۔ اگر غفلت کی بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اللہ کے بارے میں جانو۔ اور اللہ کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب ہم نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، اور جتنا ہم اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اتنا اللہ سے پیار ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کا علم رکھتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ دوسری چیز، غفلت کی بیماری کی دوسری وجہ، جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، دنیا کمانے کے چکر میں اس قدر پڑ جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں منع کرتا ہے، میرے بندو تم کاروبار بھی کرو، تم بزنس بھی کرو، بال بچوں کی پرورش بھی کرو، شادی بھی کرو، بیویوں کا حق بھی ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو،
لیکن اے میرے بندو مال کے چکر میں اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا. مال تو مرنے کے ساتھ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا. اولاد قبر میں دفنا کے مٹی دے کے چلی جائے گی. قبر میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. میرے بندو یہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کو خوبصورت تو بناتے ہیں مگر آخرت میں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. بیٹا بڑا محبت کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے اپنے باپ سے. قیامت کے دن بیٹا کام آئے گا آپ کو؟ نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا. وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہاں تو سب کو اپنی فکر ہوگی. مال اور اولاد کے چکر میں, کاروبار کے چکر میں, دنیا کے چکر میں انسان اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے, غافل ہو گیا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, کہیں تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, کہیں تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. کہیں مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا, کہیں اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. کاروبار کرتے ہیں آپ, بزنس کرتے ہیں, دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اذان کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز, مؤذن دے رہا ہے, بلا رہا ہے نماز کی طرف, بلا رہا ہے کامیابی کی طرف, مگر آپ کے لیے کسٹمر زیادہ امپورٹنٹ ہے, دکان زیادہ اہم ہے. آپ دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اے میرے بندو, میرے سچے بندے تو وہ ہیں, میرے مومن بندے تو وہ ہیں, وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ بزنس بھی کرتے ہیں, وہ دنیا میں بہت بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں, مگر ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا, کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. یاد رکھو میرے بھائیو, آپ اپنی نماز سے یہ مت کہیے کہ کاروبار زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے کاروبار سے کہہ دیجئے نماز زیادہ اہم ہے, اللہ کا ذکر زیادہ اہم ہے. اپنے کاروبار کو بند کر کے آپ نماز پڑھنے آئیے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے, اگر آپ نے 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے ٹائم نکالا, آدھا گھنٹہ آپ نے نماز کے لیے ٹائم نکالا, آپ کا کسٹمر آنا بند ہو جائے گا, آپ کی دکان پہ تالا لگ جائے گا, آپ کا کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں, میرے جو بندے نماز قائم کرتے ہیں, میرے جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کے کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. وہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس کاروبار میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے. مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول گئے. غفلت کی بیماری کی یہ دوسری بڑی وجہ ہے میرے بھائیوں. جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, تو وہ اس کا دل غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں, آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے مسجد میں آتے ہیں. 5-6 سال کے معصوم بچے ہیں. نبی نے اپنے نوازوں کو مسجد میں دیکھا کہ وہ بیچارے گرتے پڑتے اپنے نانا کی طرف آ رہے ہیں. نانا جان اپنے منبر سے اترتے ہیں, اپنے خطبے کو روکتے ہیں اور اپنے نوازوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں, اپنے نوازوں کو لاڈو پیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات فرمائی, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے, تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ, میں نے اپنے بچوں کو دیکھا, مجھ سے صبر نہ ہوا, مجھ سے برداشت نہ ہوا, جب تک میں ممبر سے اتر کر کے میں نے ان بچوں سے پیار نہ کیا مجھے چین نہیں ملا. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول نے ممبر سے اتر کر چند منٹ کے لیے اور چند سیکنڈ کے لیے اپنے خطبے کو روکا ہے اور اپنے لاڈلوں سے پیار کیا ہے, اپنے نواسوں سے پیار کیا ہے, تو نبی نے اس کو بھی فتنہ قرار دیا ہے.
ذرا غور کرو، آج بیوی بچوں کے لیے اور کاروبار کے لیے اور مال کے لیے ہم اللہ ہی کو بھول کے بیٹھے ہیں۔ کتنے بد نصیب ایسے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ان کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی ہے، ایک بار بھی اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں آتا ہے۔ کتنے بڑے ناشکرے اور کتنے بڑے ناقدرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کتنی بڑی ناشکری کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی لذتوں میں جب انسان غرق ہو جاتا ہے تب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے اور دل میں غفلت کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ غفلت کی بیماری کی تیسری وجہ، جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیشہ کو دنیا میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ موت کو بھول جانے کی وجہ سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں موت کی یاد دلاتا اور فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ایک نہ ایک دن سے تم سب کو مرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میرے بندو تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کی اوقات اسے بتاتی ہے۔ بڑے سے بڑا کروڑ پتی ارب پتی بھی ایک ایسا ٹائم آتا ہے، موت نوٹ کی گڈی سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے، آپ نوٹ کی گڈی سے آپ اپنی سانسوں کو نہیں خرید سکتے۔ جس وقت موت لکھی ہے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی سر جھکا کے کہیں گے کہ نہیں صاحب اب ان کو ہم بچا نہیں سکتے، ان کی زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی موت کا ٹائم آیا ہے۔ موت انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو ذرا وہ ٹائم یاد کرو جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے اور انسان کی جان اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، میرے بندو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں ہے، کسی اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے، اگر تم کو ایسا لگتا ہے ذرا مرنے والے کو موت سے بچا کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو واپس لوٹا کے دکھا دو، ذرا اس کی جان کو دوبارہ اس کے اندر ڈال کے دکھا دو۔ نہیں کر سکتے میرے بھائیو ہم، اس لیے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقتلوا ذکر حادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ عثمان غنی کو دیکھو میرے بھائیو، عثمان غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے، زاروں قطار ہونے لگتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی بات آتی آپ روتے نہیں ہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ موت کو یاد کیا کرو۔ ایک بھائی مجھ سے پوچھنے لگے مولوی صاحب مزاروں پہ جانا کیسا ہے، بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے، اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے، مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی قبرستان جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہاں موت یاد آئے، اور معاف کرنا مزاروں پہ جا کے موت یاد نہیں آئے گی۔ جہاں عورتوں کا جمگھٹ لگا ہو، جہاں پھول اور مالائیں بک رہی ہوں، جہاں قبروں پر چادریں چڑھ رہی ہوں، اور جہاں شرک ہو رہا ہو، بدعت ہو رہی ہو، خرافات ہو رہی ہو، وہاں پر موت کبھی یاد نہیں آتی۔ اس لیے ایسے شرکی اڈوں پر جانا بھی ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ایک موحد کو سوٹ نہیں کرتا ہے، نہیں جانا چاہیے میرے بھائیو۔ ہاں عام قبرستان میں آپ جائیے، کبھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ مدینہ منورہ کی جب آپ زیارت کریں گے، جب آپ مدینہ جائیں گے، ایک طرف نبی کی مسجد ہے اور دوسری طرف بقیع کا قبرستان ہے، اور اس بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ان سے بڑا ولی کون ہے، ان سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس اگر کوئی جماعت تھی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی، سارے صحابہ کی قبریں ہیں۔ لیکن میرے بھائیو
کوئی پکی قبر نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی گنبد نہیں ہے، کوئی چادر نہیں چڑھائی جا رہی ہے، کوئی مالا نہیں چڑھایا جا رہا ہے، وہاں آپ کو موت یاد آئے گی اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اے اللہ جب تیرے نبی کے 10,000 صحابہ اسی قبر کے اندر دفن ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر میں جانا ہے اور اسی مٹی کے نیچے جانا ہے، ہمیں بھی اے اللہ اپنے عمل کا حساب دینا ہے، وہاں آپ کو موت یاد آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، صحابی کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہیں قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جب موت کو یاد کرتے ہیں اور قبر کے مناظر کو یاد کرتے ہیں، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں، اور آپ جب رونے لگتے ہیں اس قدر روتے ہیں حتی بل سرا، آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور آپ روتے روتے صحابہ کرام سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس قبر میں تم کو دفن ہونا ہے، یہاں تم سب کو آنا ہے اور اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اس لیے اے میرے صحابہ تم یہاں کی تیاری کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کو اور قبر کو یاد رکھو۔ مگر افسوس کی بات ہے، ابھی بنارس میں کچھ دنوں پہلے کا واقعہ شاید آپ نے میڈیا میں پڑھا ہوگا کہ قبرستان سے 8-10 سال کی لڑکی کی لاش کو نکال کر کے ایک ظالم نے اس کی لاش کے ساتھ گندا کام کرنے کی کوشش کی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ چرس اور گانجا پی رہے ہیں اور جوا کھیلنے والے جوا کھیل رہے ہیں اور موبائل پر گندی ویڈیو دیکھنے والے قبرستان پر بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے اور یہ ہمارے دل کی سختی کا عالم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تب اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کرتا ہے اور اس کے دل سے غفلت دور ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی بیماری کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے برے لوگوں کی سنگت۔ جب آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، گندے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، دھیرے دھیرے آپ کے اوپر بھی ان کا اثر پڑے گا۔ آپ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو بھی نماز کے معاملے میں آپ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو سگریٹ سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت نہیں ہوگی۔ آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شراب سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ظالم انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو غافل کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، برے لوگوں کی سنگت آپ کو برا بناتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا دین ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا طور طریقہ ہوتا ہے وہی انسان کا طریقہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے دوستی بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو۔